الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمين يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبه نستعين. آمين يا رب العالمين. ماشاء اللہ آپ لوگ موقوف علیہ کے درجے میں پہنچ گئے. موقوف علیہ کا مطلب ہے ما یتوقف علیہ دورۃ الحدیث، جس پر دورہ حدیث موقوف ہے اس کو موقوف علیہ کہتے ہیں. اس درجے میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس پر دورہ حدیث موقوف ہے. یعنی دورہ حدیث میں متن حدیث ہے، حدیث کا متن. اس درجے میں مشکات شریف ہے، جس میں حدیث کا متن موجود ہے، احادیث کا متن موجود ہے. یہ اجمال ہے اور دورہ حدیث میں اس کی تفصیل ہے. اسی طرح موقوف علیہ میں نخبۃ الفکر ہے، شرح نخبۃ الفکر ہے، اصول حدیث ہے، اور دورہ حدیث میں اس کی تفصیلات ہیں. اسی طرح دورہ حدیث کی کتابوں میں کتاب التفسیر ہے، اور اس درجے میں بھی تفسیر ہے، تفسیر جلالین. تفسیر جلالین تفاسیر کا خلاصہ ہے. اس درجے میں جو دورہ حدیث کا موقوف علیہ ہے، جس میں حدیث اور تفسیر ہے، جو علوم عالیہ میں شمار ہیں اور علوم مقصودہ میں شمار ہیں، ان میں زیادہ محنت کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ سال احادیث کا فہم اور سمجھنا آسان ہو جائے. اس لیے اس سال آپ لوگ بہت زیادہ وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. اوقات ویسی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. خصوصاً جس سال علوم عالیہ پڑھے جاتے ہیں، ان میں بالکل اوقات کو ضائع کرنے سے بچانا چاہیے. امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے بارے میں فرمایا ہے اگر یہ ایک صورت نازل ہوتی
تو انسانیت اور اس مسلمانوں کی ہدایت کے لیے یہ کافی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر اور زمانے کی قسم کھائی، زمانے کی قسم اٹھائی کہ زمانے کی قسم لوگ نقصان میں ہے، یعنی لوگوں کو دیکھو، زمانہ اس پر گواہ ہے کہ لوگ زمانے اور وقت میں کتنا نقصان کرتے ہیں اور وقت کو کتنا ضائع کرتے ہیں۔ اگر امت وقت کو ضائع کرنے سے بچائے تو بس امت کا کام بن گیا۔ امت کا کام بن جائے گا جب اوقات کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اس لیے وقت کی مثال برف کی ہے۔ جب برف دھوپ کے سامنے رکھی ہو تو برف پگھلتی رہتی ہے، اسی طرح ٹائم گزرتا رہتا ہے۔ جیسے کامیاب شخص وہ ہے کہ جب برف پگھلتی ہو تو وہ برف کے پانی کو جمع کرے اور اس سے اپنی پیاس بجھائے۔ برف جب پگھلتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے پانی کو جمع کر کے اس سے اپنی شدید پیاس کو بجھائے۔ اسی طرح جب ٹائم گزرتا رہتا ہے، اور ٹائم تو گزرتا رہے گا، وقت گزرتا رہے گا، تو ٹائم اور وقت سے بھی جب وقت گزرتا ہے تو اس میں بھی اپنا کام چلانا چاہیے اور اپنا کام کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت اور موقع سمجھ لو۔ اور آسان لفظوں میں ترجمہ یہ ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ غنیمت سمجھنا، فائدہ اٹھانا ہے۔ تو 5 چیزیں کیا ہے؟ جوانی سے فائدہ اٹھاؤ بڑھاپے سے پہلے۔ بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر کام نہیں کر سکو گے۔ یہ ٹائم ہے، جوانی کا زمانہ، بڑھاپے کے زمانے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی طرح صحت سے فائدہ اٹھاؤ بیماری سے پہلے، صحتک قبل سقمک۔ بیماری میں وہ کام نہیں کر سکتے ہو جو صحت میں کرتے ہو۔ اسی طرح وغناک قبل فقرک، غنی ہونے سے فائدہ اٹھاؤ فقیری سے پہلے۔ فقیر بن جاؤ گے تو غنا والا کام نہیں کر سکو گے۔ اسی طرح وفراغک قبل شغلک، اور فارغ ہونے سے فائدہ اٹھاؤ مشغولی سے پہلے۔ مشغول ہو جاؤ گے، شادی میں مشغول ہو جاؤ گے، پھر کام نہیں کر سکو گے۔ شادی سے پہلے جو کام کرنا ہے کر لو، اور نہ پھر تو بیوی کہے گی میرے چہرے، میری کتاب کے چہرے کو دیکھو، اور امام بخاری کی کتاب کے چہرے کو مت دیکھو، پھر تو کام خراب ہو جائے گا۔ سفیان ثوری کی بیوی کہتی تھی، هذه الكتب اشد علی،
هذه الكتب اضر علی من 3 ضرائر، یہ کتابیں میرے اوپر بھاری ہیں 3 سوکنوں سے۔ اگر میری 3 سوکنیں ہوتی تھیں تو مجھ پر اتنا بھاری نہیں، اتنی بھاری نہیں جتنی یہ کتابیں مجھ پر بھاری ہیں۔ اس لیے کہ سفیان ثوری ہر وقت کتابوں کے حواشی کی زلفوں کو دیکھتے ہیں، بیوی کی زلفوں کی دیکھنے کی فرصت ان کے ہاں نہیں ہے۔ تو مشغولی ہوں، مشغولی سے پہلے فارغ ہونے کو غنیمت سمجھو۔ اور آخر میں فرمایا ہے کہ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور مرنے سے پہلے حیات کو، زندگی کو غنیمت سمجھو، یعنی اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ غنیمت سمجھنا، فائدہ اٹھانا۔ اس ترجمے میں نے آپ کو ایک نصیحت کر لی۔ نصیحت یہ ہے کہ جب عام لوگوں کے سامنے آپ ترجمہ کریں گے، عام لوگوں، تو ایسا ترجمہ مت کرو جیسے آپ کے سامنے طالب علم بیٹھے ہوں۔ اگر آپ انگلش میں یہی کہیں گے کہ غنیمت سمجھو تو لوگ کہیں گے غنیمت سمجھو کا کیا مطلب؟ سمجھو کا انگلش بناؤ گے اور غنیمت کو غنیمت بولو گے تو پھر وہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ غنیمت سمجھو کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کیا ترجمہ بتایا؟ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس لیے بعض مولویوں سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ علمی باتیں بتاتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا کہتے ہیں؟ تو آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں وہی بات چیت عوام الناس کے سامنے نہ کریں، بلکہ آسان الفاظ بولا کریں۔ وہ ایک نواب صاحب کے پاس ان کے خادم آئے تو نواب صاحب نے کتابیں پڑھی تھیں، اپنے خادم سے کہا ہمارے کھیت پر تقاطر امطار ہوا ہے یا نہیں؟ تو اس کاشتکار نے دوسرے سے کہا اس وقت حضرت تلاوت فرما رہے ہیں، معلوم نہیں کیا کہا۔ تو ترجمہ تفسیر میں ایک مرتبہ ایک جگہ میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی قسم میں حانث ہو جائے تو یہ کفارہ ہے، اور کفاری کی یہ تفصیل ہے۔ تو بعد میں ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ حانث ہونا کیا چیز ہے؟ تو میں سمجھ گیا کہ یہ میری غلطی تھی، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اگر قسم میں حانث ہو جائے تو یہ کفارہ ہے، یہ کہنا چاہیے تھا اگر کسی کی قسم ٹوٹ جائے تو کیا کفارہ ہے۔ کبھی بے خیالی میں مشکل الفاظ آدمی بولتا ہے اور عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سال آپ کو وقت کی قدر کرنی چاہیے زیادہ، اس لیے کہ آپ کی علوم عالیہ کا زمانہ ختم ہوا اور علوم عالیہ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ علوم عالیہ ان علوم کو کہتے ہیں جو علم مقصود کے لیے اعلیٰ اور وسیلہ ہے، صرف ہے، نحو ہے، ادب ہے،
فصاحت بلاغت ہے وغیرہ وغیرہ، منطق ہے، فلسفہ ہے، اور ایک علوم عالیہ ہے۔ علوم عالیہ قرآن کریم، اس کی تفسیر اور علم حدیث اور اس کے متعلقات، علم فقہ اور اس کی تفصیلات، اور علم کلام، یہ علوم عالیہ ہیں۔ تو اس سال عام طور پر آپ علوم عالیہ پڑھیں گے۔ علوم عالیہ میں متن کو یاد کرنا، متون کا اچھی طرح مطلب سمجھنا، اس کی تکرار کرنا، اس کا مطالعہ کرنا، یہ تمام مراحل آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ ایک درجہ یہ ہے کہ مطالعہ کر لیں، دوسرا درجہ یہ ہے تکرار کریں، تیسرا درجہ یہ ہے کہ کتاب میں حاضری کے ساتھ پڑھ لیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم یہاں سے شروع کریں گے آج سے، تو آج سب سے پہلے آپ پڑھیں گے، یہ ایک درجہ۔ دوسرا یہ کہ اس کے بعد جو کچھ پڑھا ہے اس کی تکرار کریں گے ساتھیوں کے ساتھ۔ تیسرا درجہ یہ ہے اس کے بعد مطالعہ کریں گے کل کے لیے۔ ان دو کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، پڑھنا یہ حال ہے، اور تکرار کرنا اس کا تعلق ماضی کے ساتھ، جو پڑھا ہے اس کی تکرار۔ ایک کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے وہ مطالعہ ہے۔ یہ تینوں ضروری ہیں۔ پڑھنے میں استاذ کے سامنے بیٹھیں تو توجہ سے پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ استاد کے سامنے ہو اور دل باہر گھوم رہا ہو، ذہن باہر چل رہا ہو، ایسے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کسی نے نماز کے بارے میں کہا ہے کہ روئے در محراب دل در غاو خر، این چنین تسبیح کے دارت اثر۔ منہ ہے محراب میں، چہرہ محراب میں، اور ذہن گھوم رہا ہے گھوڑے اور گدوں میں، اس طرح تسبیح کا کیا اثر ہوگا؟ اسی طرح اس پڑھائی کا اثر نہیں ہوتا جس پڑھائی میں آدمی متوجہ نہ ہو۔ تو ذہن متوجہ ہونا چاہیے تاکہ آدمی سبق کو سمجھ لے۔ قرآن کریم میں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ آیا۔ جب تم قرآن کریم کو سنو تو توجہ اور غور سے سنو۔ جب قرآن کریم کو توجہ سے سنو، حالانکہ سننے والے عام لوگ ہیں، طالب علم نہیں ہیں، تو دلالت النص سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو طالب علم ہے وہ تو بطریق اولا توجہ سے سنے گا۔ امام صاحب کے سامنے پیچھے کون کھڑے رہتے ہیں؟ باہر۔ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں، بعد والے زمانے میں عام لوگ، جو تأمل کرے یا نہ کرے ان کے لیے برابر ہے، لیکن ان کو حکم ہے کہ آپ توجہ سے سنیں۔ مقتدی کو حکم ہے، مقتدیوں میں قطعو بتعو بسعو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں،
سمجھتے ہو میری بات؟ مقتدیوں میں ہر قسم کے لوگ، ان کو حکم ہے کہ تم توجہ سے سنو. تو جو خاص طالب علموں کا فرقہ اور جماعت ہے ان کو تو بطریق اولا حکم ہے کہ تم توجہ سے سنو، اس لیے کہ وہ تو پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر مقتدی سے پوچھا گیا بعد میں امام صاحب نے کون سی تلاوت کی، کون سی صورت پڑھی، وہ کہے گا مجھے تو یاد نہیں. آپ یہ نہیں کہیں گے آپ کی تو نماز نہیں ہوئی. اگر طالب علم سے پوچھا استاد نے آج کیا پڑھایا، اس کو معلوم نہیں، تو ہم کہیں گے تم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں. تو توجہ سے سننا، غور سے سننا، یہ مطلوب ہے. اور اس کے بعد پھر تکرار کرنا، جو کچھ استاد نے پڑھایا ہے اس کا اعادہ کرنا، اور اعادہ کرے کہ تاکہ استاد کے الفاظ یاد ہو جائیں اور سبق ذہن میں پکا ہو جائے. اذا تقرر تکرر، اذا تکرر تقرر، جب تکرار کر لے تو وہ بات پکی اور مضبوط ہو جاتی ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استاد کی بات کو کس حد تک سمجھے ہیں. تو تکرار کر لے، اور تکرار کے بعد پھر مطالعہ کل کے لیے. پھر جب مطالعہ کرے گا تو مطالعہ کا مطلب کیا ہے؟ مطالعہ کا مطلب ہے تمیز المعلوم من المجہول، معلوم کو مجہول سے الگ کرنا. یہ کل کے لیے جو میں نے سبق پڑھا، مطالعہ کیا، تو کتنی چیزوں کو میں سمجھتا ہوں، کتنی چیزوں کو میں نہیں سمجھتا ہوں. جو نہیں سمجھتا وہ الگ، اور جو سمجھتا ہے وہ الگ ہو جائیں گے. تو جس کو نہیں سمجھتا وہ درس میں استاد سے سمجھنے کی کوشش کرے گا، پھر خوش ہوگا کہ دیکھو یہ لفظ، یہ مطلب میں نہیں سمجھا تھا تو سبق میں سمجھ گیا. اور اگر پہلے سے مطالعہ نہیں کیا تو پھر معلوم اور مجہول برابر ہوگا، یعنی سب مجہول ہو جائے گا. ایک طالب علم کا مطالعہ ہے، ایک عالم کا مطالعہ ہے. طالب علم کا مطالعہ ہے تمیز المعلوم من المجہول، اور عالم کا مطالعہ یہ ہے کہ مطالعہ کا مطلب طلوع ہونا سورج کا، سورج طلوع ہونا مطالعہ ہے، اور باب مفاعلہ ہے. باب مفاعلہ جانبین سے ہوتا ہے، جیسے قاتلتہ، میں اس سے لڑا، وہ مجھ سے لڑا. تو مطالعہ کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے مضامین آدمی کے ذہن پر طلوع ہو جائے اور آدمی کے ذہن پر، ذہن کو روشن کر لے، اور عالم کا ذہن کتاب کی اوپر طلوع ہو جائے اور کتاب میں سے نئے نئے نقطے اور نئی نئی باتیں نکالے. تو دونوں طرف سے طلوع ہو گیا. کتاب نے طلوع کیا ذہن میں، اور ذہن نے طلوع کیا، طلوع کا مطلب روشنی. کتاب کی روشنی نے ذہن کو منور کیا، اور ذہن کی روشنی نے کتاب کو منور کیا، اور کتاب میں سے نئے نئے نقطے نکلے.
تو یہ تین چیزیں ہو گئیں، مطالعہ ہے، تکرار ہے اور پڑھنا ہے۔ مطالعہ اور تکرار اور سبق میں حاضری کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھنا، پھر حاضری میں دوام اور استمرار ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کبھی حاضر ہوا کبھی غیر حاضر ہے، اس سے علم کی برکت جاتی ہے۔ اگر ایک دن کی غیر حاضری ہو اس میں بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ، جن کا ایک رسالہ شاید آپ پڑھیں گے خیر الاصول کے نام سے۔ خیر الاصول ایک رسالہ ہے اور وہ یہاں نصاب میں شامل ہے، غالباً شامل ہے یا نہیں، اس کے مصنف ہیں مولانا خیر محمد۔ وہ فرماتے تھے کہ میں مسلم شریف کے سبق میں ایک دن غیر حاضر رہا، ایک دن۔ فرمایا کہ جب اس جگہ پر میں پہنچتا ہوں جس میں میں غیر حاضر تھا اور وہ جگہ طالب علموں کو پڑھاتا ہوں، تو مجھے اس جگہ میں ایک قسم کی اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ بات سمجھتے ہو؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ میرے لیے اجنبی ہے۔ استاد سے پڑھنے کی مثال ایسی ہے جیسے الست کا عہد، الست بربکم قالوا بلا، یہ وعدہ ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا۔ عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح کو پیدا کیا اور ان سے یہ وعدہ لیا، الست بربکم، سب نے کہا جی بلا، بلکہ آپ رب ہیں۔ یہ وعدہ ہم سب سے لیا گیا ہے، لیکن یہ وعدہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ البتہ اس وعدے کا جو مطلب ہے، مقصد ہے، وہ مقصد ہمیں یاد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنا۔ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پالا، اگرچہ وہ چیز یاد نہیں۔ اسی طرح اگرچہ آدمی کو یہ یاد نہ ہو کہ میں نے فلان جگہ استاد سے پڑھی ہے، لیکن اس کی کیفیت انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے، یعنی وہ سمجھ لیتا ہے۔ اب ہم جلالین پڑھائیں گے تو ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ یہ سبق ہم نے استاد سے پڑھا تھا، لیکن اس کی کیفیت ہمارے اندر، اس کے اثرات اور نتیجہ ہمارے اندر آ چکا ہے۔ اب جس علم کو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے علم تفسیر۔ علم تفسیر علم قرآن کی تشریح ہے۔ قرآن کی تشریح کا نام ہے تفسیر۔ قرآن کریم گویا کہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک قرآن کریم ہے، ایک تفسیر ہے۔ قرآن کریم کی
کیا تعریف ہے؟ قرآن کریم کی تعریف آپ نے اصول کی کتابوں میں پڑھی ہے۔ قرآن کریم الکتاب المنزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، یہ قرآن کریم ہے، وہ کتاب ہے جو منزل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تورات، انجیل اور زبور نہیں، کیونکہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منزل نہیں۔ المکتوب فی المصاحف، جو لکھا ہوا ہے فی المصاحف، مصاحف میں۔ مصاحف کے معنی قرآن کریم کے اوراق، قرآن کریم کے نسخے، قرآن کریم کے نسخوں میں لکھا ہوا ہے۔ المنقول الینا نقلا متواترا، متواتر منقول ہے جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی دوسری تعریف جو خود قرآن کریم میں موجود ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب ایک عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے کہ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، نازل کرنے والے اللہ تعالی، اور مبارک ہے۔ اور قرآن کریم کا مقصد اور غرض کیا ہے؟ یدبروا آیاتہ، تاکہ آیات میں تدبر کریں، اور تاکہ نصیحت والے، تاکہ عقل والے نصیحت کو حاصل کر لیں۔ یہ قرآن کریم کی وہ تعریف ہے جو خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ کتاب ان میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، عظیم الشان کتاب، اور اس کی صفت ہے انزلناہ، اللہ تعالیٰ منزل ہے، کتاب منزل ہے۔ اور الیکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں ہے۔ پھر اس کا مقصد یہی ہے جو بتایا۔ قرآن کریم کا کیا موضوع ہے؟ بعض کہتے ہیں قرآن کریم کا موضوع ہے حاجت الانسان الی اللہ، انسان کی حاجت اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ اس کا سبجیکٹ اور موضوع ہے، یہ اس میں مین چیز ہے۔ یا یوں کہیں گے حاجت الانسان الی الرحمن۔ بعض کہتے ہیں قرآن کریم کا موضوع توحید ہے، بعض کہتے ہیں قرآن کریم کا موضوع ہے الانسان من حیث المعرفت والعبادت، انسان کہ معرفت حاصل کرے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ بعض کہتے ہیں قرآن کریم کا موضوع ہے الانسان من حیث انہ مکلف، مکلف ہونے۔ بعض کہتے ہیں انسان کا موضوع ہے اصلاح العلم والعمل، علم عمل کی اصلاح۔ بعض کہتے ہیں اس کا موضوع ہے الترغیب والترہیب، اچھی چیزوں کی ترغیب، خراب چیزوں سے ترہیب، یہ اس کا موضوع ہے۔ اور اس کا فائدہ یدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ اس کا فائدہ ہے، یا اس کا فائدہ ہے سعادت الدارین کو حاصل کرنا۔ یا اور بتا دیں گے انشاءاللہ۔